میرا خواجہ وہ نجم ولایت ہے کہ اس کی روشنی صرف بھارت تک سیمت نہیں ہے. آنکھ گاڑو گے تو یہاں سے لے کے امریکہ تک ہل جائے گا. یہ کسی راجہ کی بات نہیں، میرے خواجہ کی بات ہے. اور ہم ان کے لیے اپنا تن من، میں نے تو شعر میں کہا ہے، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن. یا خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا سب تن من دھن. یا خواجہ معین الدین حسن. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور تحقیق کہ ہم نے آسمان دنیا کو، توجہ سے سنیے گا، آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے. کیوں؟ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے رجم کی جگہ بنا دیا. موسم صاف ہو، بادل کلیئر ہو، مطلب کوئی پرابلم نہ ہو تو سر اٹھاؤ تو تاروں کے نظارے ہوتے ہیں. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدلی آ جاتی ہے تو تارے نظر نہیں آتے. اللہ پاک فرما رہا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا اور ان ستاروں کو شیطان کے لیے رجم کی جگہ بنا دیا. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں خوب لکھنے کا حق ادا کیا ہے. چاہے امام جلال الدین سیوطی ہوں یا امام ابن حجر مکی ہوں، امام قرطبی ہوں یا امام ابن جریر طبری ہوں، سب نے جو ہے کسی نے ایک تو کسی نے دو تفسیر بیان کی. ایک اس کی ظاہری تفسیر ہے اور ایک اس کی باطنی تفسیر ہے. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے دونوں تفسیر کا اعتبار کیا ہے. بلکہ دوسری والی تفسیر سے تو اتنا متاثر ہے اعلیٰ حضرت کہ اس پہ ایک شعر کہہ دیا ہے، رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا بنا سمائے فلک. آج میری گفتگو کا عنوان ہی اعلیٰ حضرت کے یہ دو مصرے، کیونکہ اگر غریب نواز کو سمجھنا ہے تو فاضل بریلوی کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، تبھی عشق کا مزہ ملے گا، ورنہ فسق ہی فسق. پہلی تفسیر تو بالکل ظاہری ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. مگر ستارے بنائے کیوں؟ اس کی وجہ دوسری لائن ہے، تاکہ ہم ان ستاروں کو شیطان کے لیے رجم کی جگہ بنا دیں. آئیے پہلی تفسیر پہ بات کرتے ہیں. تاریخ انسانیت اور تاریخ نبوت و رسالت گواہ ہے کہ جب جس چیز کا بول بالا ہوا کرتا تھا تو ان اوصاف سے سجا کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا تھا، مبعوث فرماتا تھا. کبھی تو ایسا ہوا کہ کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسی سمسیا ہے جو کسی انسان سے حل نہیں ہو رہی ہے، تو اس سمسیا کے سمادھان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص اوصاف کے ساتھ نبی کو مبعوث فرماتا تھا تاکہ اس سمسیا کو ختم کر دے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کے پیچھے پوری انسانیت پاگل ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز اچھی ہے تو اس اچھی چیز سے اپنے نبی کو موصوف کر کے بھیجتا تھا تاکہ دیکھ کے لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں. یہ تبلیغ کا ایک طریقہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسے حالات تھے اور کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جرح کیا. جب قوم نے نہ مانا تو طوفان نوح آ گیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
ایک دور ایسا بھی آیا جب لوگ اپنی اپنی آستھاؤں اور پرمپراؤں پر آدھارت خدا کی ایک شکل بنا لیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور ایک امیجن کرتے تھے کہ اللہ معاذ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی جو حد اور حدود سے پاک ہے، توالد و تناسل سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اگر وہ جسم والا ہوتا تو معاذ اللہ ایسا ہوتا۔ اپنے اپنے حساب سے انہوں نے مورتیوں کو گڑھ لیا، خود بناتے تھے، بنواتے تھے، اور وہ دور نمرود کا دور تھا۔ نمرود اپنی بھی مورتی بنواتا تھا اور لوگوں کو آمادہ کرتا تھا کہ مجھے بھی پوجو اور جسے میں پوجتا ہوں اسے بھی پوجو۔ پورا ماحول شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ نینوا سے لے کر کے مکے تک نمرودی حکومت کے دائرے میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ شرک ہی شرک میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا۔ چنانچہ جس نمرود کے سامنے لوگ آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر پاتے تھے، اس نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابراہیم نے حق کی بولی بولی۔ جب نمرود سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ مارتا ہے، جلاتا ہے، یحیی و یمیت۔ تو نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے کاراواس سے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، جسے کل پھانسی ہونے والی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جسے کل چھٹی ملنے والی تھی اسے پھانسی دے دیا، اور کہا ابراہیم دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے، توجہ چاہوں گا، تو نمرود کی اس بچکانی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ایک کاؤنٹر کوسچن اور کر لیا، کہا یہ بتاؤ میں جس کا بندہ ہوں، توجہ چاہوں گا، وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اور مغرب میں وہ ڈوبوتا ہے۔ تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر۔ سوچا کچھ اگر زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لین دین کر لیتے، ڈیلنگ کر لیتے، کچھ ٹیبل کے اوپر سے کچھ ٹیبل کے نیچے سے، مگر یہ تو آسمان کا معاملہ ہے۔ سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ مجھ سے پوچھ کے ڈوبتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے یوپی میں، مولانا بہتر جانتے ہوں گے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وہی ہوا، جب ہار گیا تو اگنی کنڈ بلند کیا۔ مگر ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، بفرض محال، آلموسٹ امپاسبل، لیکن سوچنے میں کیا جاتا ہے، اگر نمرود کہتا اور اللہ اپنے حکم سے سورج پشچم سے نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا پڑتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوایا کہ یہ محبوب تم کہہ دو کہ تم لوگوں کی طرح بشر ہو۔ تم لوگوں کی طرح، جیسے لوگ 2 آنکھ والے تم بھی 2 آنکھ والے، لوگ 2 کان والے تم بھی 2 کان والے، لوگ 1 منہ والے تم بھی 1 منہ والے۔ اب سمجھ میں آیا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، مقام صحبہ ہے۔ سارے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، حضور علیہ السلام نے بھی پڑھ لی، مگر علی کی نماز باقی تھی۔ نبی زانوے علی پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، اسی بیچ سورج ڈوب گیا۔ آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ دعویٰ جو ابراہیم نے کیا تھا، اس دعوے کو مصطفیٰ نے تو پورا کر دیا پشچم سے نکال کر۔ کیا کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ ہاں، امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس حدیث کو نقل کیا کہ جب علی کے زانو پہ نبی سر رکھ کے سو رہے تھے، اسی دوران سورج ڈوبا۔ یہ غم اتنا بھاری تھا علی کے اوپر کہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکے، اور وہ غم آنسو کا قطرہ بن کے ٹپک پڑا اور رخسار مصطفیٰ پہ گرا۔ آقا نے آنکھ کھول دی۔
آنکھ کھولی تو دیکھا علی رو رہے، فرمایا مالک یا اخی، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ مولا علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حضور دیکھیے دیکھیے سورج ڈوب گیا۔ سب نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ آپ میرے زانو پہ سر رکھ کے سو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ نماز پڑھ لوں، پھر سوچا کہ اگر محبوب کو تکلیف دے کے نماز پڑھی تو اللہ کو کیسے پسند آئے گی۔ یہ جماعت والے ہوتے تو کہتے اٹھیے اٹھیے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ علی کی قسمت دیکھو، ان کی شان دیکھو، اپنی نماز کو مصطفیٰ کے آرام پر قربان کر دیا۔ اتنا سننا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا نے زمین کو پر کھڑے ہو کر ہاتھ کو اٹھایا، عرض کیا یا ربی ان علیا کان فی طاعتک وطاعت نبیک فردد لہ الشمس۔ اے اللہ، علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا، میری اور تیری فرما برداری میں تھا، تو علی کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، پلٹ گیا۔ اب علی نماز پڑھ رہے، سورج ڈوبنے کو تیار نہیں۔ علی رکوع میں ہے، سورج نہیں ڈوب رہا ہے۔ علی سجدے میں گئے، سورج نہیں ڈوب رہا ہے۔ پہلی رکعت مکمل کی، سورج نہیں ڈوب رہا ہے۔ میں نے عالم خیال میں، وچاروں کی دنیا میں سور سے پوچھا کب ڈوبو گے؟ تو سورج نے بھی اسی وے میں جواب دیا، پہلے پوچھتے تو بتا دیتا کب ڈوبوں گا۔ اب علی سے پوچھو کب ان کی نماز مکمل ہوگی؟ وہ کیوں؟ کہ روزانہ میں، توجہ چاہوں گا، سبھی کے لیے نکلتا تھا تو سمے پہ ڈوب جاتا تھا، لیکن آج سبھی کے لیے نہیں، صرف علی کے لیے نکلا۔ اب جب تک علی کی نماز عصر مکمل نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں گا۔ ذرا قسمت مرتضیٰ دیکھو کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ کیا سمجھے کہ جب تک، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب تک علی نے اپنی نماز نبی پہ قربان نہیں کی تھی تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو دیکھ رہا تھا۔ مگر سورج کا مغرب سے نکلنا یہ اپنے آپ میں ایک ایسا معجزہ ہے جو حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں دیکھا جائے تو اللہ اکبر۔ معاملہ کیا ہے؟ آخر انا بشر مثلکم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سنو، رب یہی تو فرما رہا، اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے حق کے دلارے، اے عرش کی آنکھوں کے تارے، اے رخ والضحا والے، سنو، میں محب ہوں تم محبوب ہو، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو، میں رازق ہوں تم مرزوق ہو، میں بنانے والا تم بننے والے، میں کھلانے والا تم کھانے والے، میں بڑا ہوں، میں اگر کچھ کہوں گا تو سند ہو جائے گی، اس لیے مجھے اگر کہنا ہوگا تو بشیر و نذیر میں کہوں گا، سراج منیر میں کہوں گا، مجھے کہنا ہوگا تو والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی میں کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا میں کہوں گا، قد جاءکم من اللہ نور میں کہوں گا، قد جاءکم برہان من ربکم میں کہوں گا، انا اعطیناک الکوثر میں کہوں گا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں کہوں گا۔ جب تیرے چہرے کی بات آئے گی تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها میں کہوں گا۔ جب تیرے سینے کا ذکر کرنا ہوگا تو الم نشرح لک ذکرک میں کہوں گا۔ جب تیرے زبان کی بات آئے گی تو وما ينطق عن الهوى میں کہوں گا۔ جب تیرے قلب کی بات آئے گی تو یاسین والقرآن الحکیم میں کہوں گا۔ جب تیرے وجود کی بات آئے گی تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی میں کہوں گا۔ اے محبوب، جاہ و جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں، مگر اے مصطفیٰ، اے مصطفیٰ، یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت، اگر
اگر آپ نے اپنی مثلیت کا اعلان نہ کیا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں کہیں لوگ آپ کو خدا نہ کہہ دیں، اس لیے کہو انا بشر مثلکم۔ اور ایسی کمر حضرت ابراہیم نے توڑی نمرود کی کہ نمرود ہو گیا، سڑا ہوا امرود ہو گیا، اتنا بڑا مردود ہو گیا کہ مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود ہو۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پھر ایک دور ایسا آیا جب لوگ حسن کے دیوانے ہوتے تھے، جسے حسین دیکھتے تھے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے تھے۔ فتنہ اتنا عام تھا کہ زناکاری بدکاری پورے مصر کا ترے امتیاز بنی ہوئی تھی، فواحش کا ماحول پھیلا تھا، جو بھی دین کی بات کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی حسین و جمیل ہو تو اس کے پیچھے لوگ دوڑتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھو، ان بھٹکے ہوئے مصریوں کو ہدایت کا چراغ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی یوسف کو بھیجا، اور اتنا حسین بنا کے بھیجا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی فریفتہ ہو گئی، اور اتنا کانفیڈنٹ بنا کے بھیجا کہ گناہ کی دعوت ملنے کے بعد بھی یوسف بھٹکے نہیں۔ میں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، غریب نواز کی تبلیغ کو اگر انالائز کرنا ہے تو پچھلے نبیوں کے انداز کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا بانداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی، بالفاظ دیگر پیغمبر ہندوستان خواجہ۔ یہ کتبہ لگا ہوا ہے، یہاں پیغمبر عرفی معنی میں ہے، شرعی معنی میں نہیں، چوکیے گا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کن کن حالات سے گزرے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈال دیا، پھر اللہ نے کنویں سے نکلوایا اور مصر کے بازار میں کھڑا کیا۔ بازار مصر سے حضرت یوسف محل میں پہنچ گئے جہاں زلیخا رہتی تھی۔ عنفوان شباب یوسف کا یہ قصہ میں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ عنفوان شباب یوسف کا 18-19 سال کی عمر تھی، حسن ایسا نکھرا کہ زلیخا کا ارادہ بدل گیا۔ دھوکے سے یوسف کو ایک کمرے میں لے گئیں، اس کمرے کی کو لاک کیا، چابی اپنے جیب میں رکھا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئیں، اس کو لاک کیا، چابی اپنے جیب میں رکھا، اس طرح سے 7 کمروں کی چابیاں جیب میں رکھا۔ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہیں پر وہ جو بت تھا جس کی زلیخا اس زمانے میں پوجا کرتی تھی، غالباً اس بت کا نام عبدون یا شمعون کر کے کچھ تھا، اللہ بہتر جانے۔ زلیخا نے اپنا دوپٹہ اس بت کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس کے سامنے کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ اتنا دیکھتے ہی یوسف نے کہا تو اپنے سو کالڈ بھگوان کو، بت کو تو چھپا سکتا ہے، لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا۔ یہی وجہ کہ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف کے الفاظ سنو، کہ نادان عورت تو کیا سمجھ رہی ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یوسف کو یوسف کا خدا دیکھ رہا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ اے نوجوانوں، تمہارے لیے مقام عبرت ہے۔ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر گناہ کرتے کیوں ہو؟ مجال ہے کہ تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگائے اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا۔ جس وقت تو لگائے گا اسی وقت اندر سے آواز آئے گی بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا۔ جس وقت تیری نگاہ بہکے گی اندر سے تیرا عشق، تیرا ایمان بولے گا پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس وقت تیرے قدم گناہ کی طرف بڑھیں گے قدم وہیں ٹھہر کے رک جائیں گے اور دل سے آواز آئے گی مت جا، اللہ دیکھ رہا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ in these days now we became
ایکٹنگ مسلم, ناٹ اے پریکٹیکل مسلم. ہم ایک ایکٹنگ مسلمان بنے ہوئے ہیں, پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں. اسی لیے یہ سب جو حالات درپیش ہو رہے ہیں یہ ہماری کرتوتوں کا پھل ہے. معاف کرنا, یہ بات آج کل میں اکثر جگہوں پہ کرتا ہوں اور یہاں بھی ضرور کروں گا, کیونکہ اب نہ کی تو پھر سب سے زیادہ ہم ہی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جب ایسے حالات تھے تو تم نے جگایا کیوں نہیں. یاد رکھنا دھرم پوری والوں, ہم لوگ وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ہمارے بارے میں تو کیا کہا جائے, میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا, وہ رہا کیا رہا, وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. یعنی جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے نہ اللہ کا ڈر ہے, اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا, یہاں سے جانا کیا جانا. اگر چلا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ آج وہاں اتنے مارے گئے, کل وہاں اتنے مارے گئے, فلاں دن اتنے مارے گئے, یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے ہیں. ان میں اکثر مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی. We look like a Muslim. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں اس لیے مسلمان. برا مت مانیے گا مگر ہم میں سے اکثر اسی لیے مسلمان ہیں کیونکہ ان کے ابا مسلمان, ان کے دادا مسلمان. بس یہی وجہ ہے ہمارے مسلمان ہونے کی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام اردو, فارسی اور عربی میں رکھا گیا, ہندی میں نہیں رکھا گیا. حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا, نہیں رکھا. ہمارے بابا دادا نے نہیں پسند کیا نام رکھنا اس بھاشا میں. بھائی یہی ایک پہچان رہ گئی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے, محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے, ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے, اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ماں باپ کے دباؤ میں ہم لوگ یہاں آتے ہیں, اور یہ خیال کر کے آتے ہیں کہ ایسے ٹائم آوے جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو جائیں, اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے اسٹیشن سے ٹرین چھوٹنے والی ہے. بس یہی ہماری پہچان. اب تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی پہچان ایسی ہے جس پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے, ختنہ ہوا ہے, ہم مختون ہیں, اور ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آج بچی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ گیا. ہم وہ مسلمان نہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے. ارے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے سامنے تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں, رشتہ داری اور ہے, مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اور دل یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا, جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے, دیکھیں کتنے لوگ ہسٹری جانتے ہیں, تاریخ, جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط, ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری بھی قدس کی ساری چابیاں قدموں میں رکھ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے لب پاک سے الرحیل کی صدا سنی کہ نکلو گھر سے, تو اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا سفر کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں انہیں روک رہی تھی, تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا, نہ تاؤ
پاؤ دیکھا، بلکہ فرد استشہاد میں، عشق رسالت میں اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ اس دل فریب منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یاد رکھنا، پوری توجہ کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ سنو گے تبھی مزہ آئے گا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین و آسمان، بحر و بر میں فتنہ و فساد بپا ہو گئے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے۔ Because you have done a lot of sins and evils۔ گناہ پر اتنے گناہ کیے کہ اللہ نے تجھے حق کا آئینہ دکھانے کے لیے، اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے تجھے مشکلوں اور سمسیاؤں میں مبتلا کر دیا، تاکہ ان سمسیا کو جھیلتے جھیلتے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اگر پریشانی آوے تو اس کا شکر ادا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت میں بلانا چاہ رہا۔ ارے اللہ پاک بندوں کو ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو کہے لا الہ الا اللہ، اسے کتنا کرے گا؟ تو اس چیز کو سمجھو۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا؟ اتنا کرو شاشک تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ ظلم بھی اسے دیکھے تو شرمندہ ہو جائے۔ نام سنا ہے نا؟ بنی امیہ کے زمانے میں بصرہ کا گورنر تھا، اپنے ہی گرو کو جس نے کرسی پہ بٹھایا، آشیرواد دیا، اسی کو سائیڈ میں بٹھا دیا اور خود ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ ہے حجاج بن یوسف۔ راجنیتی اس نے شروع کی تو خون خرابے سے شروع کی، اور وہ بھی ایسے ویسوں کا نہیں، صحابہ اور تابعین کا خون اس نے بہایا۔ یعنی آگ اور راکھ کی راجنیتی کرنے والا حجاج بن یوسف اتنا ظالم تھا کہ اسے اپنے گرو سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اسی لیے گرو جی کے زمانے میں جو سونے کے دینار چلتے تھے، سکے، انہیں آگ میں گلا کر کے ڈی مونیٹائز کر کے نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ اس نے چلایا، حجاج بن یوسف۔ اس زمانے میں جمعہ اور جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ سب سے بڑا میڈیا تنتر ہوتا تھا۔ آج بھی اگر ہمارے ائمہ اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ BBC لندن سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ حجاج نے کیا کیا؟ بصرہ اور اس کے ریاست میں جتنی بھی مسجدیں تھی، سب کے امام کو ڈرا دھمکا رکھا تھا کہ میرا خطبہ پڑھنا ہے۔ یعنی پورے میڈیا تنتر کو اس نے اپنی گودی میں بٹھا لیا تھا۔ کہاں؟ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ جا رہا ہے؟ ہاں تو جانے تو جا رہا ہے۔ میں بات حجاج بن یوسف کی کر رہا ہوں۔ اتنا ظالم اور کرو شاشک، جو اس کے خلاف بولتا تھا اس کے اوپر وہ حکومت کی ایجنسیز لگا دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف۔ ایک مرید آیا خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور، اللہ حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ یہ اتنا ظالم شاشک، اللہ پاک اسے کھسکا کیوں نہیں دیتا؟ اسے رسوا کیوں نہیں کرتا؟ اتنا سننا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا، اور اسی راہ میں فرمایا گا، سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ کس وجہ سے آیا ہے؟ زور سے بولو۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اے دھرم پوری کے غیور سنی مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ آج سے، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، آج سے لگ بھگ 14.25 یا 1400 برس پہلے جو مٹھی بھر گنہگار تھے، ان کی وجہ سے اللہ نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم سلطان ان کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ آج کے گنہگاروں کو اگر وہ دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب، کباب اور شباب میں الجھی نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی کرنے والے ان نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟
نماز روزہ چھوڑ کر پوری رات پورا دن فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر مکھی مارنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ بات بات پہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فحش کلامی، گنہگاری کے دلدل میں دھسی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر تم کسی سمسیا میں ہو، کسی الجھن میں ہو، کسی آزمائش میں ہو، کسی کی تنگ نظری کا شکار ہو، کسی کے جلن و حسد سے متاثر ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مول ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے، تمہاری حقیقت اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پہ ناحق ظلم ہو رہا ہے، تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، آنسو بہاؤ۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اگر تو نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے سچا مسلمان بننا ہے اور 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی، تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا دے گا۔ مگر آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کو بھی نعرے ہی والی تقریر اچھی لگتی ہے، تو خود جو ہو رہا ہے وہ جھیلو، مگر یاد رکھنا اس طرح کی آزمائشیں آتی رہیں گی تب تک جب تک تم سچے مسلمان نہ بن جاؤ، اور یہ محسوس نہ کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ حضرت یوسف نے یہی جواب زلیخا کو دیا، اللہ دیکھ رہا۔ جب یوسف کو لگا کہ اب زلیخا مجھے چھوڑیں گی نہیں، تو یوسف دروازے کی طرف لپکے، زلیخا یوسف کی طرف لپکی، مگر اللہ تعالیٰ اس کی کیسی عزت بچاتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے کہ یوسف بڑھتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ پھر ایک دور آیا جب لوگ کھانے پینے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، وزن کرنے میں دھوکہ دیتے تھے، 1 کلو بتا کر کے 1.25 کلو بیچ دیتے تھے، ڈانڈی مارتے تھے، ترازو میں دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک دور ایسا آیا جب لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کے روب و دبدبے سے متاثر ہو کر انہیں سجدہ کرنے لگتے تھے اور انہی کو اپنا بھگوان ماننے لگتے تھے، اپنا خدا جو راجہ ہے وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے اپنے ایک نبی کو سلطان بنا کر حضرت سلیمان کو بھیجا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے واتاورن ہوتے تھے، انوائرمنٹ ہوتے تھے، اسی حساب سے نبی آتا تھا۔ پھر ایک دور آیا جادوگری کا، جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا اسے اتنا بڑا درجہ ملتا تھا۔ فرعون نے جادوگری کا ایسا جال بچھا رکھا تھا کہ جادوگروں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ کچھ کر کے بھی اپنے جادوؤں کے ذریعے مجھے میری قوم کا خدا بنا دو۔ انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، اور تنہا نہیں بھیجا، ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی بھیجا، اور کہا موسیٰ جا۔ اور یہ ڈنڈا ایسا ہے، جب حضرت موسیٰ نے عرض کیا یہ ڈنڈا کس لیے، تو کہا اس میں یوز تو کر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وما تلک بیمینک، یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو پھر چانس مل گیا اللہ سے بات کرنے کا، تو چھوٹا موٹا جواب نہیں دیا، لمبا جواب دیا، تاکہ جب تک میرا جواب پورا نہ ہو میرے رب کی نظر قدرت جو ہے میرے اوپر بنی رہے۔ چنانچہ فرمایا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى۔ اے اللہ یہ چھڑی ہے، میں اس کے ذریعے ٹیکا بھی لگاتا ہوں، بکریوں کو بھی ہکاتا ہوں اور بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اس قوم میں آئے تھے جہاں جادوگری کے بھائی جناب ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا تاکہ جادوگروں کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا جائے۔ اتہاس گواہ کہ جب فرعون نے جادوگروں کی سینا مکمل کی اور سب نے رسی پھینکے اور وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ بن گئی، ایک لمحے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو ان پہ خوف طاری ہوا، لیکن آواز آئی اے موسیٰ القی عصاک، اپنی چھڑی کو ڈال تو صحیح، زمین پہ پٹک تو صحیح۔ پٹکنا تھا کہ وہ چھڑی نہ رہی، اتنا بڑا اژدہا بن گیا جو فرعون کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔
کانفیڈنس دیکھو. جلوہ نور کو کوہ طور سے دیکھا. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور میں چاہتا ہوں اس سے ذرا عبرت لو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو یار. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جن لوگوں کو نیند آ رہی ذرا ہاتھ اٹھائیں. سب جاگ رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. چلیے تو یہ حصہ ضرور توجہ سے سننا ہے. اللہ کرے اس حصے کے صدقے میں ہمیں کچھ وہاں بھی حصہ مل جائے. اور زور سے آمین کہہ دو. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. حضرت موسیٰ نے جب یہ خواہش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کوہ طور پر بلایا اور کہا 40 دن کے لیے آؤ. کئی دن کے لیے؟ ذرا زور سے بولو. یہ 40 دن کا چلہ یہیں سے شروع ہوا ہے. بس جگہ غلط ہوتی ہے، چلہ غلط نہیں ہوتا. اگر ان کے چلے میں جاؤ گے تو بندر بن جاؤ گے، اور مخدوم پاک کے دربار میں چلہ کرو تو قلندر بن جاؤ گے. ابھی مولانا کر کے آئے، ایکسپیرینس اچھا ہے. تو چلہ برا نہیں ہے، جگہ بری ہوتی ہے. حضرت موسیٰ بھی چلے پہ نکل رہے اور اپنے بھائی جناب ہارون سے کہا دیکھو بھائی میں جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کتاب ہدایت عطا فرمائے گا. اب تک میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو سمجھایا ہے، جو پڑھایا ہے، جو بتایا ہے، بس میری امت کو اسی پہ گامزن رکھنا. اور حاشا کاللہ کوئی نئی بدعت نہ آئے. بس تمہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگرانی کرنا. میں جا رہا ہوں. جب میں لوٹوں گا تو میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوگی، پھر اس کی روشنی میں جو مسائل ہیں وہ بیان کروں گا. حضرت موسیٰ چلے گئے. ادھر سامری جادوگر، بات جادوگر کی ہو رہی تھی نا، اس نے شیطان نے سامری جادوگر کا یا جادوگر نے شیطان کا، اللہ جانے کیا ہے، لیکن ایک شیطان کی شکل اختیار کی اور انسان کے روپ میں آ کر کے وہ بنی اسرائیل کی قوم میں گیا اور اپنے ترکش کے ایسے ایسے تیر چلائے اس نے کہ پوری امت بھٹک گئی. حضرت ہارون انہیں سنبھال نہیں سکے. اور امت کا عالم یہ تھا کہ پوری کی پوری امت جنہیں ہم کھاتے ہیں نا، ان کی عبادت کرنے لگی. ایک اللہ کو ماننے والی امت کہاں بھٹک گئی؟ کھانے پینے والی چیزوں کو خدا بنا لیا. 40 دن کے بعد فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. جب لوٹے موسیٰ کلیم اللہ اور یہ منظر دیکھا تو جلال میں حضرت ہارون علیہ السلام کا کالر پکڑا، داڑھی پکڑا، ڈاٹا پھٹکارا، کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میں تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ سکھا کے گیا تھا، یہ تو شرک کر رہی امت. حضرت ہارون نے بہت رو رو کے کہا بھئیہ میں نے بڑی کوشش کی، مگر سامری نے اپنے ترکش کے ایسے ایسے تیر چلائے کہ مجھ سے یہ امت سنبھلی نہیں، بھٹک گئی، برباد ہو گئی. توجہ چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے، دل کے کسی حصے کو یہ مضمون چھو جائے تو دعا دینا. اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اے اہل سنت والجماعت، اے سنیوں، اے خوش نصیبوں، اے خوش بختوں، اے اچھی اچھی قسمت والوں، تم اپنی قسمت و نسبت پر جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے، جتنا گرو کرو کم ہے. ارے وہ قوم موسیٰ تھی، بنی اسرائیل، جو 40 دن اپنے نبی سے دور ہوئی تو بھٹک گئی، گمراہ ہو گئی. اور ایک تم ہو جو 1450 سال سے اپنے نبی سے دور ہو، مگر تمہاری پہلی صدی میں اگر کوئی امام حسین بن کے چمکا، دوسری صدی میں احمد ابن حنبل بن کے چمکا، تیسری صدی میں حضرت حذیفہ المراشی بن کے چمکا، چوتھی صدی میں بدیع الدین زندہ مدار بن کے چمکا، پانچویں صدی میں غوث اعظم بن کے چمکا، چھٹی صدی میں سلطان الہند غریب نواز بن کے چمکا، ساتویں صدی میں محبوب الہی بن کے چمکا، آٹھویں صدی میں مفثانی امام ربانی بن کے چمکا، بارہویں صدی میں عبدالحق محدث دہلوی بن کے چمکا، 13ویں صدی میں ابشا فضل حق خیر آبادی بن کے چمکا، اور 14ویں صدی میں احمد رضا بن کے چمکا.
توجہ ہے؟ یہ اپنی قسمت ہے یار. اس کے باوجود الٹا سیدھا کرو تو تم سے بڑا گھٹیا کون ہوگا. آج ہم ہیں تبھی تو اس دنیا میں دم ہے. ہم ہیں تبھی تو دم ہے. بھول گئے پچھلی امتوں پہ عذاب آیا, نبی نے قدم رکھا تو عذاب آنا بند. کوئی بندر بنا, کتا بنا, بھیڑ بکری بنا, یا ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی, بولو عذاب بند. اسٹاپ. کیوں؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ سن, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب, ان پر اللہ کا عذاب کہاں سے آئے اے میرے پیارے, جب ان کے بیچ میں آپ لگ بھگ 1500 سال ہو گئے, 1-2 سال پلس مائنس کر کے 1500 سال ہو گئے حضور کے میلاد کو. کتنے زور سے بولو. تب سے لے کے اب تک عذاب آیا, زور سے بولو. انسان بندر بن گئے, کتا بن گئے, کچھ ایسا ہوا؟ یا آگ برسی, زمین جل گئی, ایسا کچھ ہوا؟ زور سے بولو. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. اکیلے تنہا نہیں ہو, نبی موجود ہے. اور یہ رب کا وعدہ, جب تک اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک نبی موجود. یعنی قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود. تو میرے آقا کو مردہ کہنے والے مردوں سے کہو کہ تم مردہ, تمہارے عقائد مردہ, تمہارے نظریات مردہ. ارے ہم تو اس زندہ نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. تبھی تو ہمارے امام نے پوری زندگی سے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرات, مسلک اعلی حضرات, اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم, سور تاج العلماء, نعرے حیدری. تو ان آنکھ دکھانے والوں سے کہو, اب تک تو ہم نے بہت برداشت کیا. ہو سکتا ہے تمہارے کسی دعوے میں کوئی سچائی ہو, اس لیے ہم نے ٹورلنس سے کام لیا. بات راجہ کی ہوتی تو ہم چپ رہتے. یہ راجہ کی نہیں, ہم غریبوں کے خواجہ کی بات ہے, ہم سنیوں کے راجہ کی بات ہے. آنکھ ہٹا لو اپنی وہاں سے, نظر کو بہتر کر لو, سوہارد کا ماحول بنائے رکھو. بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کو تہس نہس کرنے کی کوشش مت کرو. محبت اور پریم اور سوہارد اور ہارمنی جو بھارت کی شان اور پہچان اور آن ہے, بس اسی کو فالو کرو, اسی کا پرچار کرو. اور اگر کبھی اللہ بدھی دے اور صد بدھی دے تو ہمارے چرنوں کا پرتاپ پیو, اسے دھو کے پیو, تب بھی تم ہمارا حق ادا نہیں کر پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تم بچے ہوئے ہو, تم پر کوئی عذاب نہیں آیا, کیونکہ تمہارے بیچ میں ہم ہیں اور ہمارے بیچ میں مصطفیٰ. ورنہ تمہاری ارے چچا بھی قربان ہے, خالی بچہ نہیں, وہ چچا ہی کا نعرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ٹھکانے کے لیے, انہیں سدھارنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. اب آئیے لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, کیونکہ میرے پاس ایک دور آیا بیماری میں جو جتنا بڑا مسیحا بن کے آتا تھا اسے لوگ خدا کا درجہ دینے لگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکمت اور شفا یابی کا پورا مجمع البحرین بنا کر اس قوم کو سدھارنے کے لیے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. یہ سب یہ کورنولوجی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گی. پھر ایک دور آیا, اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے بھی تو اس پہ شروع ہی نہیں ہوا. خیر 3 تقریریں ہیں آس پاس ہیں تو میں یکے بعد دیگرے آگے بڑھتا رہوں گا, ابھی تو موقع ہی نہیں آیا, اس میں ماحول ہی بنانے میں سارا وقت نکل گیا. جب ایک دور ایسا آیا بالکل لاسٹ میں کہ جب لوگ تنتر اور منتر کے پجاری بن گئے تھے. بڑے بڑے کاہن ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟
کاہن کو ہندی میں جوتشی کہتے ہیں. اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ اپنی جوتش ودیا اور تھوڑا سا جادوگری اور اپنی جوتش ودیا کو مکس کر کے، توجہ سے سنیے گا، کہیں نہ کہیں اس کا لنک انڈیا سے بھی ہے. جوتشی اور جادو دونوں کو مکس کر کے وہ شیطانوں پر اپنا کنٹرول رکھتے تھے. جیسے ہمارے اللہ والے موکلین پہ رکھتے ہیں، یہ شیطانوں پہ رکھتے تھے. اور وہ شیطان آسمان دنیا پہ جاتا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آسمان دنیا پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی عورت زیادہ اندھ وشواسی زیادہ ہوتی ہیں تو وہی زیادہ جاتی ہیں تعویذ اور چوس کے لیے. کوئی عورت آتی تھی کسی کاہن کے پاس، کہتی تھی کہ گرو جی یا مہاراج یا جو بھی بابا 12 سال ہو گئے میں ماں نہیں بنی ہوں، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کاہن جو ہے وہ ایسے بیٹھتا تھا جوتشی اور شیطان کو روانہ کرتا تھا. جب پتہ لگا اس مہیلا کے بارے میں فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ باتیں سمجھتا تھا، شیطان کچھ نہیں سمجھ پاتا تھا تو اپنی طرف سے مکس بھی کر دیتا تھا. اسی لیے کبھی کبھی اس کی بھوشیواڑی غلط بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ مکسنگ اتنا بڑا پرابلم ہے. تو وہ جب آتا تھا اور کان میں دھیرے سے کہتا تھا کہ گرو جی اس کی قسمت میں جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام کر لے تو اولاد ہو جائے گی. تب اس کا پیٹ پھولتا تھا اور وہ کہتا تھا کنیا تیرا معاملہ تو بڑا وچتر ہے، تجھے یہ کرنا پڑے گا تب جا کے تجھے سنتان کی پراپتی ہوگی. اب کیونکہ وہ مکسنگ کرتا تھا تو کبھی کبھی تیر نشانے پہ لگ جاتا تھا، کبھی کبھی نہیں لگتا تھا. یہ سلسلہ چل رہا. حضور کے میلاد سے پہلے تک پورا جزیرۃ العرب اور خاص کر مکہ جو ہے وہ کہانت کا شکار تھا، جوتش ودیا کے پجاری بنے ہوئے تھے. پوری قوم کو بیوقوف بنا کے اپنی جیب گرم کر رہے تھے کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اللہ نے اس اپنے سب سے پاورفل نبی کو بھیجا. ایسے نبی کو بھیجا جسے کیا ہوا اس کا بھی پتا، کیا ہو رہا ہے اس کا بھی پتا، اور کیا کیا ہوتا رہے گا اس کا بھی پتا. عالم ما کان و ما یکون بنا کے نبی کو بھیجا. اور جیسے نبی کا میلاد ہوا اللہ تعالیٰ نے تمام ستاروں کو شیطان کی رجمگاہ بنا دی. رجمگاہ یعنی پتھر مارنے والی جگہ. اب جب یہ جوتشی لوگ شیطان کو اوپر بھیجتے تھے تو یہ تارے جو ہیں پتھر مار مار کے انہیں بھگا دیتے تھے. اسی لیے آج کوئی فورکاسٹ صحیح نہیں ہوتا، کوئی پریڈکشن صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ سن ہی نہیں پاتے. کیوں؟ مسئلہ بالکل صاف ہے. گویا سارے ستاروں کو رجمگاہ بنا کر، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، سارے ستاروں کو شیطان کی رجمگاہ بنا کر رب یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اب تک میں نے دروازہ کھلا رکھا تھا، کیا ہوگا وہ بتانے والے لوگ آ رہے تھے، لیکن اب میں نے ایسا نبی بھیجا ہے جس کے بعد میں نے نبوت کا بھی دروازہ بند کر دیا اور بھوشیواڑیوں کا بھی دروازہ بند کر دیا. نعرے تکبیر، ذرا اونچی آواز میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور نورانی میاں صاحب قبلہ، حضور نورانی میاں صاحب قبلہ، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرے حیدری. ایک تفسیر تو یہ ہے، 5-6 منٹ میں دوسری بھی تفسیر سن لیں. دوسری تفسیر جس کی طرف اعلیٰ حضرت کے شعر کا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آسمان دنیا سے مراد وہ آسمان نہیں ہے جس میں یہ جھلملاتے تارے نظر آتے ہیں، بلکہ آسمان دنیا سے مراد وہ آسمان ہے جو زمین کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے، جس پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں. اس کے نیچے برزخ ہے، پھر ایک آسمان ہے، پھر اس کے نیچے برزخ ہے، پھر ایک آسمان ہے. تو یہ جو دھرتی ہے یہ آسمان دنیا ہے، اور یہ تارے کوئی اور نہیں.
یہ سارے اللہ کے صالحین بندے، نیک بندے، اللہ والے، یہ سارے کے سارے تارے، اور یہ اسی آسمان کے نظارے۔ کوئی تارا مدینے میں ہے، وہ تو خیر سورج ہے، کہیں چاند ہے تو نجف میں چمک رہا۔ تاروں کو دیکھو تو کربلا میں بھی ہے، سامرہ میں بھی ہے، بغداد میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، ماوراء النہر میں بھی ہے، اجمیر میں بھی ہے، کلیر میں بھی ہے، پاک پٹن میں بھی ہے، کچوچے میں بھی ہے، مارہرہ میں بھی ہے، کرنول میں بھی ہے۔ دیکھتے رہو تو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، قریہ قریہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نجوم ولایت کو، یہ ولایت کے تاروں کو ایسا چمکایا اور ایسا پھیلایا کہ جب کوئی نقلی پاکھنڈی بابا اپنے شیطانوں کی مدد سے کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو یہ وہی تارے ہیں جو انہیں مار مار کے رجم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بغداد نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کچوچا نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، مارہرہ نہ جاؤ، اس طرح کی بکواس کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تارے خود انہیں اپنے یہاں آنے نہیں دیتے۔ وہ خود اپنے یہاں آنے نہیں دیتے تو ساتھیوں کو کیا آنے دیں گے؟ اسی فکر کو سے انسپائر ہو کے ہمارے امام نے کہا کہ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا بنا سمائے فلک۔ یعنی ایک ہے زمین فلک، ایک ہے سمائے فلک۔ جو سمائے فلک ہے اس میں تو جھلمل والے تارے ہیں، مگر جو زمین فلک ہے اس میں اولیاء اللہ کے نظارے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اور اس کو کس طرح سے رب نے کلٹیویٹ کیا ہے، فرمائش ہے اس نقطے کی، بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ دیش کسان پردھان دیش ہے، اور میں جس اسٹیٹ سے آتا ہوں وہاں ہر دوسرا آدمی کسان ہے، خود میں بھی کسان ہوں۔ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ایک اچھی کھیتی کے لیے دو چیزیں انوار ہیں، دھرتی سمتل ہو، اچھی ہو، اپجاؤ ہو، اور بیج بھی اس زمین کے انوکول ہو، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے منہ تو ہلا دو یار، ایسا لگ رہا جیسے اچھے حال میں نہیں سسرال میں بیٹھے ہو۔ یہ سسٹم بصرہ کی کھجور نمبر 1، مدینہ منورہ کی عجوہ اور بصرہ کی ازرخ کا کوئی جواب نہیں۔ اتنی سافٹ، اتنی ملائم کہ اگر منہ میں رکھ لو تو اگر منہ میں دانت بھی نہ ہو، پیٹ میں آنت بھی نہ ہو تب بھی ہضم ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی اسی کھجور کو لا کر کے چھتیس گڑھ میں یا جھارکھنڈ میں یا آسام میں بو دے تو کیا ہوگا؟ تاڑی نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ زمین اس کھجور کے بیج کے انوکول نہیں ہے۔ پنجاب کا باسمتی ون آف دا بیسٹ رائس ان دا ورلڈ، اس سے اچھا، اس سے لمبا کوئی چاول نہیں ہے۔ ایک صاحب تو باسمتی کی تعریف کرتے کرتے کہنے لگے کہ حضرت میں گیا تھا پنجاب تو میں نے اتنا لمبا لمبا چاول کھایا۔ میں نے کہا اتنا لمبا لمبا؟ کہ ہاں حضرت اتنا لمبا لمبا۔ تو میں نے کہا پھر وہ کھانا کھانے کے بعد تشتری میں 4-5 دانے آتے ہوں گے کچے، میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا ارے بھائی جب اتنا لمبا لمبا چاول ہے تو ٹوتھ پک کے لیے بھی دیتے ہوں گے، پھینکو تو اتنا ہی پھینکو جتنا لپیٹا جا سکے۔ ویسے بھی ہم لوگ 8-10 سال سے سن کے پک گئے کتنا پھینکا جاتا ہے۔ تو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات کو فنش کر رہا ہوں، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ تو بہترین چاول ہوتا ہے پنجاب کا، لیکن اگر اسے بنگال میں یا آسام میں بو دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا موٹا ہوگا اور چھوٹا بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسام اور بنگال کی زمین خراب ہے، بالکل خراب نہیں ہے، اس چاول کے انوکول نہیں ہے۔ اسی آسام میں چائے بو دو، آئے ہائے 200 روپے کلو سے لے کے 2 لاکھ روپے کلو تک کی چائے مل جائے، زمین کی بات ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی کہ ایک اچھی صحت مند بیج کے لیے ضروری ہے کہ دھرتی زمین بھی اس کے انوکول، تب جا کے اچھی کھیتی ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اسلام کی کھیتی کے لیے ساری بیجیں عطا کر، یعنی مدینے کو مدنی بیج بھنڈار دے دیا اور فرمایا ہے مصطفیٰ یہ ساری زمین آپ کی ہے، کھیتی آپ کو کرنا ہے، زمین آپ کو دیکھنا ہے۔
میرے آقا کی نظر سب سے پہلے ماوراء نہر کی پتھریلی زمینوں پہ پڑی. وہ ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان، تاجکستان، داغستان، افغانستان، ادھر جتنے بھی تان ہیں. ترکستان دیکھا، ارے یہ تو بڑی سخت زمین ہے، بڑی پتھریلی. یہاں کی جو قوم ہے ترک قوم اور پٹھان، یہ تو بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. ایک خان صاحب میرے والد صاحب کو انگلینڈ میں ملے تھے، لنڈن میں مرید ہوئے تو ابو نے پوچھا خان صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو ان کے 4 بچے تھے. کہنے حضور ہیں تو 4 لیکن 2 میرے ہیں 2 اپنی ماں کے ہیں. یعنی یہ کون سی بات ہوئی؟ کہ جو بندوق چلا لیتے ہیں وہ میرے ہیں اور جو دودھ پی رہے ہیں وہ اپنی ماں کے ہیں. ایسے سخت لوگ، اللہ اکبر. مزاج میں شدت اور سنگیت اور میوزک سے اتنی نفرت بلکہ الجھن کہ دروازے کی کنڈی پہ کپڑا باندھ کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھٹکھٹا ہے تو ٹن ٹن کی نہیں ڈھن ڈھن کی آواز آئے. ایسے سخت مزاج لوگ. امریکہ گھس گیا تو 22 سال لگ گیا اسے نکلتے ہوئے. اتنے ججھارو لوگ، جان پر کھیلنے والے لوگ، سخت دل، پتھر دل. بڑا ضروری تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا بیج بویا جائے جو انہی کی طرح سخت ہو اور ان کے سینے سے سختی کو دور کر دے، اور ایسا دور کرے کہ سینے کی سختی کو ہٹا کر عشق رسالت کا مدینہ وہاں نقش بند کر دے. چنانچہ اس دھرتی کے لیے جس زمین کو، جس بیج کو چنا گیا وہ کوئی اور بیج نہیں، وہ نقش بندی بیج ہے. بول دیجئے، نقش بندی بیج ہے. پھر میرے نبی کی نظر پڑی شام پہ، یمن پہ، عراق پہ، اردن پہ. دیکھا ارے یہ تو بڑے نفاق والے ہیں. یہ من اہل العراق نہیں، من اہل النفاق ہے. یہ تو میرا ہی کلمہ پڑھ کے میرے وفادار نہیں ہوں گے. یہ تو میرے ہی بچوں کو بلا بلا کے انہیں ناحق قتل کر دیں گے. یہ تو بڑے مفسد ٹائپ کے لوگ ہیں. انہیں سدھارنے کے لیے تو میرے پورے بیج بھنڈار میں، توجہ رہے، جو سب سے پربھاوشالی بیج ہے، سب سے سخت اور سب سے بڑی بیج ہے، اسے یہاں بونا پڑے گا تاکہ ان کے سینے سے کینہ نکال کے مدینہ بسا دے. چنانچہ عراق کی اس نفاقی زمین پر میرے نبی نے جس بیج کو چنا وہ کوئی اور بیج نہیں، قادری بیج ہے. اور سے بولو کون سی؟ چنانچہ پیر پیرا میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایسی کھیتی کیا، ایسی کھیتی کیا کہ پورا بغداد اسلام کا لالا زار بن گیا. اور حرمین کے بعد اگر سب سے مقدس جگہ کوئی ہے تو عراق بن گئی. پھر میرے آقا کی نظر ہمارے اس اکھنڈ بھارت پہ پڑی، جو بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک. ایک بات کہوں، میرا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ جس وقت حضور نے اس ملک کی طرف دیکھا ہوگا آقا مسکرائے ضرور ہوگا. کیوں؟ یہی دیکھ کر ارے کتنا پیارا دیش ہے. یہاں ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرتا ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے. یہاں پرمپرائیں ہیں، آستھائیں ہیں، یہاں پر ریتی رواج ہے، یہاں پر بہت پیار ہے، محبت کی گنگا جمنا بہ رہی ہے. یہاں ہر چیز میں ریت ہے، ریت میں میت ہے، میت میں گیت ہے، گیت میں پریت ہے، پریت میں سنگیت ہے، اور سنگیت کے بغیر کوئی ریت ہی نہیں. ایسا سنگیت میں دیش کہ بچہ پیدا ہوا تو ٹن 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 ٹن. اس ٹن کو ذرا غور سے سن، ٹن 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 سنگیت. اس کا منڈن ہو رہا ہے تو ٹن 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 ٹن. 1 مہینے کا ہو گیا، اس کا نام کرن ہوا تو ٹن 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 ٹن. پوجا کرنے جا رہا ہے تو بہن آرتی اتارتے ہوئے ٹن 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 ٹن. حد تو یہ ہے کہ پوجا کرنے گیا مندر میں تو پوجا بعد میں، پہلے ٹن. اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ مر جائے تو ٹٹی کے آگے ٹن 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 ٹن. یعنی سنگیت کے بغیر نہ جینا، سنگیت کے بغیر نہ مرنا، سنگیت کے بغیر نہ رہنا.
ایسے سنگیتمय ماحول میں کون سا بیج بویا جائے جو اس سنگیت کو ہی اسلام کا کلمہ پڑھا دے؟ چنانچہ جس بیج کو اس اکھنڈ بھارت کے لیے چنا گیا وہ کوئی اور بیج نہیں، چشتی بیج ہے، چشتی بیج ہے۔ چنانچہ خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری نے ایسی کھیتی کی کہ کل تک جس سنگیت سے کفر اور شرک کے نغمے سنائی پڑتے تھے، میرے خواجہ نے اسے ایسا کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے بھی لوٹا تو جی بھر کے لیا، غریب نواز چلتے جا رہے ہیں اور کرم کی برسات ہوتی جا رہی ہے۔ چہرہ ایسا کہ چہرہ تو خواجہ کا ہو، جلوہ آقا کا نظر آئے۔ راجدھانی ہند کی اجمیر ہے، سلطنت خواجہ کی ہندوستان ہے، میں غلام اشرف سمنان ہوں، جانب خواجہ میرا میلان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا یہی سلسلے چشتیہ کی پہچان ہے۔ تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے۔ میں کہنے کا حق بھی رکھتا ہوں کیونکہ میری رگوں میں اگرچہ جیلانی ڈی این اے ہے غوث پاک کا، لیکن پٹا جو ہے نا یہ غریب نواز کا لگا کے چلتا ہوں۔ تو میں یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھارت میں رہنے والا کوئی کسی بھی سلسلے سے ہو، سب کو اجازت ہے، ہم اپنا ضمیر بدل سکتے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ نے مدرسے میں بھیج دیا، 8-9 سال کی عمر تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، عالم صاحب نے کہا پیر صاحب آئے ہیں مرید ہو جاؤ، ہو گئے۔ تو ہم اپنا ضمیر بدل سکتے ہیں لیکن اپنا خمیر نہیں بدل سکتے، اور خمیر یہ ہے کہ ہم کل بھی چشتی تھے، آج بھی چشتی ہے، قیامت تک ہم چشتی ہیں۔ ارے تو چشتی نہیں تو تیرا باپ تو ضرور ہوگا، باپ نہیں تو دادا تو 100% ہوگا، دادا نہیں تو پردادا تو ڈیفینیٹلی ہوگا، اور اگر وہ نہیں تو وہ دادا تو یقیناً ہوگا جس نے دستے غریب نواز پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا۔ یاد رکھنا سروس ریکارڈ کو ذہن میں رکھو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نیند تو نہیں آ رہی نا ہمیں؟ جب میں 36 گھنٹے میں 3 گھنٹہ سو کے اتنا فریش ہوں تو آپ تو ہر رات سوتے ہو یار، ہے نا؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ ڈی ایم ایس پی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کانسٹیبل کی کیا حیثیت ہے؟ حوالدار کی کوئی ہے بولو؟ لیکن اگر کوئی حوالدار کسی آتنکوادی کو مار دے اور راشٹرپتی سے اسے انعام مل جائے تو کہا جائے گا اس کا عہدہ تو چھوٹا ہے لیکن کام اس نے بڑا کیا، سروس ریکارڈ بہت بڑا ہے۔ کیا ہے؟ تو دہرا دیا کرو یار، بہت بڑا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کا عہدہ کیا ہے، سروس ریکارڈ۔ تو میں بھی صرف سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کون بڑا کون چھوٹا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ والد صاحب سے حیدرآباد میں ایک وکیل صاحب ملے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، 30-35 سال پہلے کی بات ہے، کہا حضور ایک سوال من میں مچلتا ہے، آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ غوث پاک کے پوتے ہو، غریب نواز کے مرید ہو، تو آپ بالکل سچ بتاؤ گے، نہ کسی کو گھٹاؤ گے نہ کسی کو بڑھاؤ گے۔ ابو نے کہا ہاں بولو کیا ہے؟ کہ یہ بتائیے غوث پاک بڑے ہیں یا غریب نواز؟ حالانکہ جواب سب کو پتا ہے، قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ کہنے والے غوث اعظم۔ سوال اس نے کیا، وکیل تھا ہائی کورٹ کا، دونوں میں کون بڑا ہے؟ والد صاحب اس کی نیت سمجھ گئے، کہ سن دونوں اللہ کے 2 دستے قدرت ہیں۔ کیا کہا؟ 2 دستے
وہ بھی وکیل تھا، اتنی جلدی چپ نہیں ہوا. اچھا حضرت یہ بتائیے رائٹ کون ہے لیفٹ کون ہے؟ تو اس کا بھی پالا غازی ملت سے پڑا تھا. والد صاحب نے کہا توبہ کر، میں نے اللہ کے دستے قدرت کہا، اللہ دائیں بائیں سے پاک ہے. اللہ دائیں بائیں. تو میں کسی کو گھٹانا، میں صرف سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. کس چیز کی؟ زور سے بولو. اور وہ یہ ہے کہ کروڑوں ولیوں میں اور سارے نبیوں میں صرف تنہا، خدا کی قسم صرف تنہا میرا غریب نواز ہے جس کا ان بروکن سروس ریکارڈ یہ ہے کہ آپ نے 9 ملین یعنی 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ غیر مسلموں کو. اور اس میں صرف بھارتی نہیں تھے. وہ آج کل ایک مرزا ہے جس سے عربی عبارت بھی پڑھنا نہیں آتا. ایک لائن بھی ہمارے علماء کے سامنے وہ عربی ریڈنگ نہیں کر سکتا، زبر زیر کی غلطی اتنی کرتا ہے. اور کہہ رہا 90 لاکھ تو اس وقت پورے بھارت کے مسلمان نہیں تھے. بے الو تو نے خواجہ کو صرف ہندوستانی سمجھا ہے؟ ماوراء النہر سے لوگ آئے مسلمان ہوئے. ترکستان، یورپ، افریقہ کے جنگلوں تک خواجہ کا فیضان دوڑا. تنہا ریکارڈ میرے غریب نواز کا ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ اسلام پڑھایا. یہ ریکارڈ صرف سلسلے چشتیہ کا ہے. کس کا؟ دوسرا ریکارڈ سنو. حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ علیہ صاحب پدماوت ایک کتاب ہے ہندی کی جو پدماوتی پر لکھی گئی ہے، تصوف کی کتاب ہے. اور اسے لکھنے والے حضرت ملک محمد جائسی اشرفی رحمت اللہ علیہ ہیں جو حضرت شاہ مبارک اشرف بودلے کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے جائز کے. انہوں نے پدماوت کا پہلا شلوک ہی مخدوم پاک کے نام سے شروع کیا ہے، میر اشرف کر کے. فارسی میں لکھتے ہیں کہ لاکھوں اولیاء صدیقین میں. ویسے تو اولیاء کی کئی کیٹیگری ہے، اولیاء صالحین ہیں، اولیاء محبین ہیں، اولیاء محبوبین ہیں، لیکن جو ٹاپ رینک ہوتی ہے وہ اولیاء صدیقین. لاکھوں اولیاء صدیقین میں صرف 2 ایسے ولی جنہوں نے ترک سلطنت کیا ہے، سلطنت کو لات مارا ہے. اور ایسا لات مارا ہے کہ سلطنت بھی چھوڑی، ساری حکمرانی بھی چھوڑی. اللہ نے اس سلطنت کو چھوڑنے کے بدلے میں انہیں کائنات کا سلطان بنا دیا. اور وہ 2 کوئی اور نہیں، دونوں سلسلے چشتیہ میں. ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. دونوں چشتیوں میں. غریب نواز کو دیکھو، ایک میرے خواجہ کے پیروں میں ہے، دوسرا خواجہ کے مریدوں میں. اور میرا خواجہ 2 تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا ہے. ایک سے نور لے رہا ہے، دوسرے کو نور دے رہا ہے. سلسلے چشت کی خدمات جلیلہ کا عالم یہ کہ جس زمانے میں شیعت اپنے شباب پہ تھی، کرامتہ کے نام پر، فواتنہ کے نام پر، بواتنہ کے نام پر، آغا خانی کے نام پر، یا پھر اور بھی سلیمانی، داؤدی اور اسماعیلی اور نہ جانے کیسے کیسے فرقوں میں منتشر، توہین رسالت تک پہنچ گئے. توہین صحابہ تو ان کا عمل تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے جس بزرگ کو چنا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چشتی بزرگ تھے. کون تھے؟ پھر اس کے بعد ایک دور آیا جب سلفیت نے آج سے لگ بھگ 250 سال پہلے کتاب التوحید نام کی کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھی، جس کا اردو میں ٹرانسلیشن 190 سال پہلے لگ بھگ شاہ اسماعیل دہلوی نے ایک بڑے باپ کے گھٹیا بیٹے نے کیا. اور اس میں توہین رسالت کا بازار گرم کر دیا. انگریزوں کی پشت پناہی اسماعیل دہلوی کو حاصل تھی، اسی لیے کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. قربان جاؤ اس بطل آہن پر جس نے انگریزوں کی زنجیروں کی پرواہ نہ کی اور سب سے پہلے اس فرقہ داللہ کافرہ، اس فرقہ
سلفیہ وہابیہ کی تکفیر کی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ امام فضل حق خیر آبادی چشتی تھے۔ زور سے بولو کون تھے؟ پھر ایک دور آیا، ان کو بھی پتا چل گیا کہ یار ہم لوگ زور سے آمین کہتے ہیں تو پکڑ میں آ جاتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، پیجامہ ہم رومال لگاتے ہیں، سر پہ عقال باندھتے ہیں تو پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کام کرو، جیسے یہ رہتے ہیں ویسے رہو، انہیں بگاڑنا ہے نا انگریزوں سے پیسہ لینے کے لیے، تو ایسا کرو ہم بھی حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں گے، ہم بھی چشتی قادری سہروردی نقشبندی ہوں گے، ہم بھی مقلد ہوں گے، بس آئیڈیالوجی جو ہے وہابیوں کی ہوگی، فکر جو ہے اور فقہ جو ہے وہ حنفی کی ہوگی۔ اور انہوں نے تقلید کا لباس پہنا اور سہارنپور سے تقلید کے خلاف لکھتے لکھتے انہوں نے وہابی آئیڈیالوجی کو تقلید کے پردے میں چھپایا، اور سب سے پہلا فتویٰ جو رشید احمد گنگوہی نے دیا وہ اس بات پہ دیا کہ میلاد منانا بدعت ہے، فاتحہ کرنا بدعت ہے۔ قربان جاؤ اس پتل جلیل پر جسے دنیا عبدالسمیع رائے پوری ثم سہارنپوری چشتی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے، جنہوں نے اسی سہارنپور میں رہ کر کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب کتاب لکھی تو کتاب کا نام رکھا انوار ساطعہ فی ثبوت میلاد و فاتحہ، جس کے جواب میں خلیل احمد انبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ لکھا۔ وہ دور ایسا تھا جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاید 6 یا 8 سال کے تھے۔ اس کے بعد پہلا مناظرہ سنی دیوبندی کا ہوا، بہاولپور کی زمین شاہد عدل ہے، آج وہ پاکستان میں وہ حصہ ہے۔ امکان کسب باری کا مناظرہ دہلی میں مسجد والا جاہ میں، چنئی میں ہوا جسے شاہ عبدالعلی فرنگی محلی نے لڑا۔ اس کے بعد جب دیوبندیوں سے پہلا مناظرہ ہوا تو وہ پہلا مناظرہ بہاولپور پاکستان کی دھرتی پہ ہوا، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے علم ذاتی اور عطائی کو لے کر مناظرہ شروع ہوا۔ قربان جاؤ اس پتل جلیل پر جو تاریخ دیوبندیت میں سب سے پہلا سنی مناظر گزرا، حضرت غلام دستگیر قصوری ثم چشتی۔ انہوں نے ایوان باطل میں ایسا ہنگامہ مچا دیا کہ دنیا پکار اٹھی کہ اے غلام دستگیر، جب تیرا علم ایسا ہے تو دستگیر غوث کا علم کیسا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جب امام اہل سنت کی عمر 14-15 سال کی تھی، علم کا آفتاب و مہتاب طلوع ہو رہا ہے، پوری شان سے آ رہا ہے، فیلڈ لگ چکی ہے۔ وہابیوں کو مفتی صدر الدین آزردہ نے جواب دے دیا، وہابیوں سلفیوں کو امام ربانی شیخ احمد سرہندی نے اپنے طریقے سے، شوکانی اور ان لوگوں کو جواب دیا، سب نے اپنے اپنے انداز میں جواب دیا، مگر قدرت ایک قول فیصل کو لانا چاہتی تھی، ایک ایسے مبلغ اعظم کو جس کا نوک قلم ایسا ہو جو کفر کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دے۔ چنانچہ کیا نانوتا، کیا امبیٹھا، کیا تھانہ بھون، سہارنپور کی گلیوں سے جیسے ہی توہین رسالت کی آواز اٹھی، میرے رضا تیرے رضا ہم سب کے رضا نے فضل خیر آبادی کا امامہ سر پہ رکھا، مفتی صدر الدین آزردہ کی چھڑی ہاتھ میں لی، امام عبدالقادر بدایونی ان کا لباس اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ زیبتن کیا اور آواز دی، اے رضا آج کلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار اعلیٰ حضرت شہزادہ مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کا مجمع البحرین بن کر، خاتم الاکابر شاہ رسول کی امانتوں کی امین بن کر جب قلم چلایا تو احمد کی رضا بن کے ایسا چلایا کہ قلم احمد رضا کا تھا، دم اس میں غریب نواز کا نظر آتا۔ مگر یہ فکر بھی بریلی اور اس کے اطراف میں
چمک رہی تھی، دمک رہی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کشمیر سے کنیا کماری تک، بنگال سے کابل تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس فکر رضا، اس فکر عبدالقادر بدایونی، اس فکر فضل حق خیر آبادی، اس فکر مفتی عنایت، اس فکر صدر الدین آزردہ سے واقف ہو جائیں، جان جائیں۔ اڑیا بولنے والا بھی جانے، بنگلہ بولنے والا بھی، تیلگو بولنے والا بھی، کنڑا بولنے والا بھی، ملیالم بولنے والا بھی، گجراتی بولنے والا بھی، پنجابی بولنے والا بھی، مارواڑی بولنے والا بھی، سندھی بولنے والا بھی، پشتو بولنے والا بھی، سرحدی بولنے والا بھی، بلوچی بولنے والا بھی، گنگا جمنی بولنے والا بھی، ہندی بولنے والا بھی، سب اس فکر رضا سے آشنا ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک ایسے بطل جلیل، ایک ایسے مرد آہن کو چنا جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے افکار و نظریات کا بطل جلیل اور چلتی پھرتی پاور مشین بن کے نکلا، جس کی رگوں میں غوث اعظم کا ڈی این اے، گلے میں غریب نواز کی غلامی کا پٹا، سر پہ مخدوم اشرف کا سلطانی تاج لے کر وہ پورے بھارت کا بھرمڑ کرنے لگا۔ وہ فکر رضا جو بریلی اور آس پاس میں چمک رہی تھی، اسے وہاں سے اٹھا کر کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک عام کر دیا۔ دنیا پکار اٹھی کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا اور پورے بھارت میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا۔ میرا خواجہ وہ نجم ولایت ہے کہ اس کی روشنی صرف بھارت تک سیمت نہیں ہے۔ آنکھ گاڑو گے تو یہاں سے لے کے امریکہ تک ہل جائے گا۔ یہ کسی راجہ کی بات نہیں، میرے خواجہ کی بات ہے، اور ہم ان کے لیے اپنا تن من، میں نے تو شعر میں کہا ہے، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا سب تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔